بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کرو تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم فاصلے پیدا کرنے کے لیے دور نہیں بھاگتے، بلکہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پیچھے کون آتا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کے ہتھوڑے سے پٹے جاتے ہیں، مگر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہے نے جواب دیا، جب اپنا ہی اپنے کو مارے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے انسان کو تلاش کیجئے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ جب دل میں جگہ نہ رہے تو باتیں خود بخود کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب کو بھی بدل دیتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے۔ نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرنا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جو اجالوں میں کھو جائیں وہ چاند راتوں میں بھی نہیں ملتے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو، اعلیٰ پوشاک،
کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف چلے آؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ستم تو یہ ہے کہ کوڑیوں میں بک رہا ہوں، میری ماں نے تو مجھے لال کہا تھا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ کسی کو اذیت بھرے دن رات سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوش ہی رہیں گے؟ بس وقت کے الٹے چکر کا کھیل ہے۔ آپ کی باری بھی زیادہ دور نہیں، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا کیا بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ نفرتوں کے بازار میں جینے کا الگ ہی مزہ ہے۔ لوگ رولانا نہیں چھوڑتے، ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو دیتے نہیں اور مرے ہوئے کے نام پہ دیگیں دے دیتے ہیں۔ انسانوں کے ہاں اعتبار و اعتماد ٹوٹنے کے بعد بحال نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کے ہاں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کیا ہی نہیں۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ یہ بھرپور زندگی، یہ مال، یہ روب و دبدبا ایک غبارے سے زیادہ کچھ نہیں۔ موت کی سوئی چبھے گی اور غبارہ پھٹ جائے گا۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف ہے جو اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی ساری سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کے جنت تک لے جائے۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شک کا باعث بن جاتی ہے۔ جسے اللہ تعالی اپنی محبت عطا کرتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش اس کی بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔